باب الاستعانت بالنجار والصناع فی اعواد المنبر والمسجد۔ یہ باب ہے بڑھئی اور کاریگر، معمار، مزدور، ان لوگوں سے مدد حاصل کرنا اور منبر وغیرہ کے بنانے کے سلسلے میں اور مسجد کی تعمیر۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم مسجد کی تعمیرات میں یہ ان لوگوں سے مدد لے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، جو کاریگر ہے، جو اہل ہنر ہے، جو کام جانتا ہے، وہی اس کا کام کرے گا۔ تو لہذا آج تک اس بات پہ عمل ہوتا ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اب یہ حدیث میں اس طرح آیا، حدیث آئی ہے یہ حضرت سہل سے۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی امرأۃ مری غلامک النجار یعمل لی اعوادا اجلس علیہن حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی طرف یہ پیغام بھیجا، یہ حکم آپ نے بھیجا، مری، کہ اس کو کہو، مری غلام کی، کہ وہ اپنے غلام کو یعنی اپنے لڑکے کو، عربی میں غلام بمعنی لڑکا ہوتا ہے، اپنے لڑکے کو حکم دے۔ اس کا لڑکا جو تھا وہ بڑا ہی تھا، النجار، یعمل لی اعوادا، کہ میرے لیے لکڑی کا منبر بنا دے۔ تو یہ پیغام آپ نے بھجوایا کہ اس عورت سے کہیں کہ وہ اپنے لڑکے سے کہے کہ وہ میرے لیے ممبر تیار کر دیں، اجلس علیہن، میں اس پہ بیٹھوں گا۔ تو یہ ممبر شریف جو ہے یہ اس طرح تیار ہوا۔ یہ خاتون جو تھی، ان کا بیٹا یہ کارپینٹر تھا، ترکھان تھا کارپینٹر، تو وہ یہ چیزیں بناتا ہوگا۔ تو ان خاتون نے حضور کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا کہ اگر آپ ارشاد فرمائیں تو میں اپنے بیٹے سے آپ کے لیے ایک ممبر تیار کروا دوں جس پہ آپ تشریف رکھیں۔ تو پھر حضور نے بعد میں یہ بات فرمائی۔ اس وقت تو آپ نے اس کو جواب نہیں دیا تھا، یعنی آپ کی توجہ نہیں تھی اور ارادہ نہیں تھا، تو وہ اپنی درخواست کر کے جا چکی تھی۔ تو بعد میں حضور نے پھر یہ پیغام پہنچایا کہ کیا ہوا اس کا، جو وہ کہہ رہی تھی، تو کہیں کہ بنا دیں ہمارے لیے ایک ممبر۔ یہ تو وہ جو پہلے خاتون نے درخواست کی تھی اس کا ذکر اگلی روایت میں آیا۔ یہ دوسری حدیث ایک اور لائے ہیں اور یہ حضرت جابر سے ہے، ان جابر بن عبداللہ ان امرأۃ قالت یا رسول اللہ، یہ آ گیا کہ ایک خاتون نے حضور سے عرض کی کہ الا اجعل لک شیئا، کہ میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز بنا دوں تقعد لک علیہ، کہ آپ اس کے اوپر تشریف رکھیں، فإن لی غلام النجار، کیونکہ میرا بیٹا بڑھئی ہے، میرا بیٹا یہ کام کرتا ہے۔ تو قال ان شئتی، تو حضور نے اسی پہ چھوڑ دیا تھا، فرمایا اگر تم چاہو تو ٹھیک ہے۔ فعملت المنبر، تو پھر اس نے ممبر بنوا دیا تھا۔ تو یہ اس خاتون نے پہلے یہ درخواست کی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا ان شئتی، اگر تم چاہو تو ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ تاخیر ہوئی ہوگی، مطلب اس وقت تک ممبر نہیں بنا تھا۔ تو اس کے بعد جب کچھ دن گزر گئے تو پھر حضور نے وہ بات فرمائی جو پہلے حدیث میں، کہ ان خاتون سے کہیں کہ ان کا بیٹا جو ممبر بنا رہا تھا تو وہ بنا کے لے آئے۔ تو اس طرح ممبر شریف بنا اور لا کے رکھا گیا۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اہل ہنر سے کام لیا جائے گا اور جو جس کام کے لائق ہے اس کو وہ کام دیا جائے گا۔ کوئی کارپینٹر ہے، کوئی جناب پلمبر ہے، کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی میکینک ہے، تو وہ سب کی ضرورت پڑتی ہے دنیا میں ہر جگہ۔ تو اور اس کے ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ ہنر جو ہے یہ اچھی چیز ہے، ہنر ہونا چاہیے لوگوں کے ہاتھ میں، نوجوانوں کو یہ کام آنے چاہیے، ہنر، اسکل، یہ چیزیں، صلاحیتیں ضروری ہیں۔ اور اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص فرمائش کرے، پیشکش کرے کسی خدمت کے لیے اور پھر اس تاخیر کرے تو اس سے کہا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ نے کہا تھا، آپ یہ کام کیوں نہیں کر رہے۔ تو اس میں یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے خود پیشکش کی تھی، پھر اس میں تاخیر ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ بھئی ان سے جا کے کہو کہ ممبر تیار کروا دیں۔ تو یہ سب اس میں ثابت ہوتا ہے۔ تو اچھا، لوگ کیسی نظر رکھتے ہیں؟ اب خاتون دیکھیں نا، ایک عورت ہو کر کے وہ کیا سوچ رہی ہیں کہ حضور کے لیے یہ آسانی ہو، یہ آسانی ہو، اللہ کے گھر میں یہ چیز لگ جائے، حضور اس پہ تشریف فرما ہو جائیں،
حضور کھڑے ہو کے باز فرماتے ہیں تو اس پہ بیٹھ کے باز فرمائے، یہ خاتون سوچ رہے ہیں۔ تو اس طرح پورا ماحول گویا کہ مرد عورتیں سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے تھے، اور ان سب کو فوکس ایک ہی انہی باتوں پر ہوتا تھا۔ اور یہی اس زمانے میں ہماری تہذیب تمیز کے سب جو ہے دین سے قریب ہوتے تھے، اور دینی سوچ سب کے اندر موجود ہوتی تھی۔ آج تو خیر جس کو اللہ توفیق دے دے بس، اب تو بہت سے لوگ ہیں جو مسجد کے معاملات کے حوالے سے بڑے ہم لوگ غافل ہو گئے، تو ہمیں دلچسپی لینی چاہیے۔